الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کو اولاد جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق کسی کو صرف لڑکے ہی لڑکے عطا کیے اور کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں عطا کی اور کسی کو دونوں عطا کیے، اور اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے مطابق کسی بندے کو اس نعمت سے محروم رکھا۔ یہ اللہ رب العزت جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اگر انہوں نے اولاد کی قدر نہ کی اور ان کی تربیت کا کوئی انتظام نہ کیا، انہیں تعلیم نہ دی، انہیں آداب نہ سکھلائے، تو دنیا میں بھی ناکامی اور محرومی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ایسے بندوں کی گرفت کرے گا۔ اسی مضمون کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ کس جہنم سے؟ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس جہنم کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے سخت مزاج تندخو فرشتے مسلط کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ انہیں جن بات کا حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، جس چیز کا ان فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت، اس کی تعلیم کا انتظام، اس کو ادب سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت کے اندر 3 اہم کردار ہیں، جن میں سے سب سے پہلا کردار والدین کا ہے۔
دوسرا کردار اساتذہ کا ہے، اور تیسرا کردار معاشرے کا ہے۔ سب سے پہلا کردار والدین کو بتلایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے، سب سے پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اگر ماں نیک ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہے، اس کا مزاج دینی ہے، تو جیسے ماں دیندار ہے اسی طریقے سے اس کا اثر اولاد پہ بھی پڑتا ہے، پھر اولاد بھی دیندار ہوتی ہے۔ لیکن اگر والدین اللہ کے باغی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے نہیں، بے حیائی میں مبتلا ہیں، تو پھر لازمی طور پر والدین کے اعمال بد کا دھبا اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین، والد خاص طور سے والد اپنی اولاد کو ادب سے بہترین کوئی تحفہ نہیں دیتا۔ ایک والد کے لیے اپنی اولاد کے حق میں سب سے بہترین تحفہ ادب ہے۔ دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا، والد کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 سا اناج صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ جب ماں باپ کے اندر دینداری تھی، یا اب بھی جن کے اندر دینداری ہے، ان کی اولادوں کے اندر دینداری جھلک رہی ہوتی ہے۔ شیخ المشائخ استاد الاولیاء بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ حدیث کی کوئی سند ہو، سلسلے تصوف کا کوئی سلسلہ ہو، بغیر ان کے پاس سے گزرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا ہے۔ یہ بایزید بستامی اتنے بلند مرتبے پر فائز کیسے ہو گئے؟ جب ان کی تاریخ پڑھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے ان کی ماں کا کردار ہے۔ ابھی بایزید بستامی بچپن میں تھے، والد کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی۔ بایزید بستامی کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے بچے کا پیٹ پالا کرتی تھی اور اپنا پیٹ پالا کرتی تھی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا اور کھیلنے لگا، دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ماں کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ بچہ اسی طریقے سے کھیلتا رہا، دیگر بچوں کے ساتھ یہ اسی طریقے سے رہتا رہا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے اوپر برا اثر، میرے بچے کے اوپر برا اثر پڑے اور یہ بھی بگڑ جائے۔ دوسری عورتوں سے مشورہ کیا کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں ایک اللہ والے ہیں، ایک عالم دین ہے، ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ جو بچہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، لہذا تم اپنے بچے کو اسی ولی کامل کے حوالے کر دو، تمہارا بچہ بھی برائیوں سے بچ جائے گا اور ولی کامل بن جائے گا۔ ماں اپنے بچے کو لیتی ہے، ڈھونڈتے ہوئے اس مدرسے میں پہنچتی ہے، اس عالم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، میں لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا کر کے
اس کا پیٹ پالتی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ دیگر بچوں کے ساتھ مل کر کہیں بگڑ نہ جائے، کہیں اس کے اندر کوئی بری عادت نہ آ جائے۔ اس لیے میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، آپ کے پاس جو بچہ آتا ہے وہ ولی کامل بن کر نکلتا ہے، تو میں بھی سوچ رہی ہوں کہ اپنے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ دوں تاکہ میرا بھی بچہ عالم دین بعمل بن جائے۔ جب اس ولی کامل نے اس عورت کی نیک تمناؤں کو دیکھا تو کہا میں کچھ انتظام کرتا ہوں، تم اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دو، میں اسے اپنی نگرانی میں رکھوں گا۔ والدہ نے جاتے سمے استاد سے ایک گزارش کی کہ اس کا باپ نہیں ہے، اس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد اسے میری یاد آئے، پھر یہ میرے پاس آنے کے لیے آپ سے ضد کرے تو اسے چھٹی نہ دیجیے گا، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ بار بار میرے پاس آئے گا تو جو سلسلہ ہے تعلیم و تعلم کا، جو سلسلہ ہے تعلق مع اللہ کا، وہ سلسلہ ٹوٹ جائے گا اور پھر فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے میرے بچوں کو چھٹی نہ دیجیے گا۔ استاد نے وعدہ کر لیا، والدہ اپنے گھر چلی گئی، بچہ پڑھ رہا ہے، کچھ دن گزرے، بچہ استاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے استاد محترم مجھے والدہ کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بار والدہ سے جا کر ملاقات کر کے واپس آ جاؤں۔ بچہ دل میں سوچ رہا ہے کہ استاد صاحب تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ مجھے والدہ کی یاد نہیں آ رہی، انہیں کیا معلوم جب ہم رات میں تکیے میں سر چھپا کے روتے ہیں تو والدہ کی کتنی یاد آتی ہے۔ کتنے مدرسے کے اندر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور مدرسے کے اندر سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور اپنے والدین سے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر رہتے ہیں، اور نہ معلوم کتنے بچے ہیں جو رات میں تکیے کے نیچے سر چھپا کر روتے ہوں گے، ہمیں کیا معلوم، یہ تو وہ جانتے اور ان کا اللہ جانتا ہے۔ یہ ان بچوں کی قربانیاں انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال استاد صاحب کے پاس آیا، کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی والدہ سے ملاقات کروں۔ استاد کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو اس کی والدہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے گھر جانے نہیں دوں گا، اگر جانے تو دیتا ہوں تو وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر نہیں جانے دیتا ہوں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا، یا اللہ کوئی خیر کی بات میرے دل میں ڈال دیجئے تاکہ دونوں باتیں بن جائیں۔ ایک دل میں بات آئی، بچے سے کہا بیٹا اتنا سبق میں دیتا ہوں، اگر شام تک تم نے یہ سبق یاد کر کے سنا دیا تو میں تجھے گھر جانے کی اجازت دے دوں گا۔ اور استاد نے اتنا زیادہ سبق دیا تھا کہ یہ یاد ہی نہ کر پائے، جب یاد نہیں کر پائے گا تو پھر اسے جانے کی اجازت دینی نہیں پڑے گی، وہ پھر گھر نہیں جائے گا۔ بچہ خوشی خوشی آیا، مسجد کے کونے میں بیٹھا، لیکن جب سبق پہ نظر پڑی تب اسے یاد آیا کہ اتنا سبق تو مجھ سے یاد ہی نہیں ہوگا۔ پھر سوچا کہ استاد کے پاس جاؤں، سبق کم کرا لوں، یاد آیا یہ تو استاد کی بے ادبی ہے کہ استاد کے پاس جاؤں اور سبق کم کراؤں۔ پھر اس کے بعد یہ ننھا بچہ اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار عالم میری والدہ کہتی ہے کہ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے، تو ہر چیز کر سکتا ہے، میرے استاد بھی یہی پڑھاتے ہیں، میری والدہ نے بھی یہی سبق پڑھایا ہے، آپ اگر چاہیں تو میرا یہ سبق یاد ہو سکتا ہے۔ مجھے میری اماں سے ملنے کا بہت جی کرتا ہے، آپ میرا یہ سبق یاد کرا دیجیے۔ یہ دعا کرنے کے بعد بچہ سبق یاد کرنے بیٹھ گیا۔ اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے، بچے نے سبق یاد کیا، استاد کے پاس آیا
اور پورا سبق از اول تاخیر پکا بغیر بھولے ہوئے بغیر اٹکے بھٹکے سنا دیا۔ استاد صاحب کہنے لگے اب تو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ کہا جاؤ بیٹے اپنی والدہ سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ بچہ اٹھا، استاد کے ہاتھ کا بوسہ دیا، استاد سے دعائیں لی اور پھر اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، خوشی خوشی جا رہا ہے کہ اماں کے پاس ایسے جاؤں گا، ایسے بولوں گا، ایسے آواز دوں گا، اماں مجھے یہ کھلائے گی وہ کھلائے گی۔ یہی سوچتا ہوا گھر کی طرف جا رہا ہے۔ جب گھر کے قریب پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، دوبارہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، تہوارہ کھٹکھٹایا، کوئی جواب نہیں آیا، پھر کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہنے لگا اماں میں آپ کا بایزید ہوں۔ ذرا سنیے اندر سے کیا جواب آتا ہے۔ والدہ کہتی ہے ایسا تو میرا کوئی بایزید نہیں ہے، میرا تو وہ بایزید ہے جس کو میں نے اس کے استاد کے بعد چھوڑ دیا ہے، اب وہ عالم اور ولی کامل بن کر آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا، لہذا جو یہ آیا یہ میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ بچہ سمجھ گیا کہ والدہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ بچہ روتا ہوا الٹے پاؤں اپنے استاد کے پاس پہنچا۔ استاد نے دیکھا یہ تو ابھی گیا تھا واپس آ گیا۔ استاد بھی حیران و پریشان، کیا بات ہے؟ بچہ سر جھکائے ہوئے رو رہا ہے۔ استاد نے چہرہ اوپر کیا، دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنے پگڑی کے شملے سے بچے کا آنسو پوچھا اور پوچھا بیٹے کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں گھر میں گیا تھا والدہ سے ملنے کے لیے، یہ واقعہ پیش آیا، میری والدہ لگتا ہے مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ استاد صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا، بیٹے تم گھر سے واپس آئے ہو، اپنی والدہ سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ کیونکہ اگر تم ناراض ہو کر آؤ گے تو تمہارا ہی اس میں نقصان ہے۔ بچے نے کہا استاد محترم میرا دل ضرور ٹوٹا ہے، میں ضرور رو رہا ہوں، لیکن میں اپنی والدہ سے ناراض نہیں۔ استاد سمجھ گئے کہ والدہ کیا چاہتی۔ الغرض بچہ پڑھتا رہا، ایام گزرتے رہے، 16 سال کا وقفہ گزر گیا۔ 16 سال کا وقفہ گزرا ہے، بایزید کی عمر 22 یا 23 سال ہو چکی ہے۔ ایک دن استاد محترم تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سنت کے مطابق تھوڑی دیر سوئے، آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگی تو زیارت ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جو نوجوان تمہارے پاس ہے 16 سال سے، جس کی ماں کی تمنا یہ ہے کہ یہ ولی کامل بن کر لوٹے، جس کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ عالم دین بنے، اس کے باپ کی خواہش پوری ہوئی، اس کی ماں کی قربانی رنگ لائی، اس بچے کو یہ خوشخبری سنا دو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ولایت کا جھنڈا عطا کر دیا ہے۔ استاد کی نیند کھلی، بچے کے پاس آئے، دیکھا بچہ تہجد میں مشغول ہے، 22 سال کا نوجوان تہجد میں مشغول ہے۔ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب یہ نوجوان تہجد سے فارغ ہوا تو استاد کھڑے ہوئے، اس کے ماتھے کو چوما، اس کو دعائیں دی اور کہا تیری ماں کی محنت رنگ لائی، اللہ رب العزت نے جس مقصد کے تحت تیری والدہ نے تجھے یہاں بھیجا تھا وہ تیرا مقصد پورا ہوا، لہذا اب تمہیں تمہاری والدہ کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ استاد نے اپنا جبہ دیا، استاد نے اپنا امامہ دیا، استاد نے اس کی پیشانی کا بوسہ دیا،
نوجوان نے بھی اپنے استاد کا ہاتھ چوما اور پھر دعائیں لیتے ہوئے ماں کی طرف چلا. ایک پہلے گیا تھا اور ایک اب جا رہا ہے. پہلے دروازہ نہیں کھلا تھا, اب نوجوان یہ جا رہا ہے. جب دروازے کے پاس پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلی بار میں ہی دروازہ کھل گیا. اور جب دیکھا انتہائی حسین و جمیل نوجوان, باشرہ نوجوان, شریعت کے نور سے مزین نوجوان, داڑھی سے مزین نوجوان, شریعت کے مطابق لباس سے مزین نوجوان, چہرے پہ ولایت کا نور, جب اپنے بچے کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا. اور اس کے بعد کہی بیٹا تم تھوڑی دیر بیٹھے تو رہو, میں اپنے مالک کا شکریہ تو ادا کر لوں. جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں بھیجا تھا وہ اللہ رب العزت نے وہ مقصد پورا کیا اور تمہیں ولایت کا نور عطا کیا. وہ اپنا پھٹا پرانا بوریا لی اور مصلی بچھا کر اس کے اوپر 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کر رہی, پروردگار عالم اس بیوہ عورت کا شکر اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. جب ماؤں کی تمنائیں یہ تھی تو بایزید بستامی پیدا ہوا کرتے تھے, امام بخاری پیدا ہوا کرتے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوتے تھے, امام شافعی پیدا ہوتے تھے, شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے تھے, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے, محمد قاسم نانوتوی پیدا ہوتے تھے, رشید احمد گنگوہی پیدا ہوتے تھے, مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے تھے, شیخ عبد الجبار جیسی شخصیت پیدا ہوا کرتی تھی. لیکن جب عورتوں کی تمنائیں, والدین کی تمنائیں بگڑی تو پھر ناچنے والے پیدا ہوتے, پھر میوزک پہ تھرکنے والے پیدا ہوتے, پھر غیر محرم کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو سینکنے والے پیدا ہوتے, پھر ننگی فلمیں دیکھنے والے پیدا ہوتے, پھر بے حیا نوجوان پیدا ہوتے, پھر گزرنے والی لڑکیوں کو چھیڑنے والے نوجوان پیدا ہوتے, کیونکہ والدین کی تمنائیں خراب ہو گئی. جب ان کی تمنائیں صحیح تھی تو صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہوتا تھا. یہ وقت ہے کہ والدین اپنی تمناؤں کو درست کریں. آج پھر ضرورت ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی, آج پھر ضرورت ہے صلاح الدین ایوبی کی, آج پھر ضرورت ہے مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی تمناؤں کو درست کرے, کیونکہ والدین اولاد کی تربیت میں پہلا کردار ہے. جب یہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو اولاد صحیح سالم اللہ والی پیدا ہوتی ہے. اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.